سورۃ نساء آیت نمبر 164 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھے بیان کر چکے، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل علیہ السلام اکثر مفسرین کے نزدیک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ جن انبیاء اور رسول کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گی، مگر ان حدیث میں کلام ہے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ سورۃ بقرہ میں 253 یعنی 253 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے شرف سے دوسرے انبیاء پر تان نہیں آ سکتا تو توریت کا ایک بارگی نزول دوسرے انبیاء کے لیے موجب تان کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیت سے اس کا یہ رابط ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان آیات اور احادیث کا کیا جواب دیں گے جن میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی عاجز یعنی نعوذ باللہ گنگا بنا دیا، اور اپنے خیال میں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوبی سمجھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن یا حدیث میں کہیں دکھاؤ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا ہے، مگر نہ اس وقت اس کے مخالف یہ دکھا سکے اور نہ اب کوئی دکھا سکا۔ وحی کو رسول تک پہنچانے کے دو طریقے پچھلی حدیث میں نے بیان کیے، پچھلی آیت میں 163 میں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ کو عطا ہوئی، اس لیے سیدنا موسیٰ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ البتہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی، اور ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سیدنا موسیٰ کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ سورۃ کاف میں اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کوہ طور پر ہم کلامی نصیب ہوئی، اس لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔